بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان چل رہا تھا اس چیز کا کہ الفاظ کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے اس کی 5 قسمیں نکلتی ہیں۔ ان میں سے ایک تھی دلالت عرف کی وجہ سے اس کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے، اور دوسری جو قسم تھی کہ سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے جو ہے اس کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ تیسری قسم تھی سیاق کلام کی وجہ سے اس کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے، اور دوسری جو قسم تھی نفس کلام کی وجہ سے اس کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ آج سے چوتھی قسم بیان کر رہے ہیں یہاں پر کہ کبھی حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے متکلم کی جانب سے دلالت پائے جانے کی وجہ سے، متکلم کی جانب سے دلالت پائے جانے کی وجہ سے اس کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے، اور وہ معنی مراد نہیں ہوتا ہے جو لفظ سے سمجھ میں آ رہے ہوں، بلکہ اس کا الٹا یا تو زجر و توبیخ مراد ہوتی ہے یا ڈانٹنا ڈپٹنا مراد ہوتا ہے، یہ مراد ہوتا ہے، اس کا حقیقی معنی متروک ہو جایا کرتا ہے۔ والرابع قد تترک الحقیقۃ بدلالۃ من قبل المتکلم، چوتھی قسم یہ ہے کہ کبھی متکلم کی جانب سے دلالت، لفظ کی دلالت کی وجہ سے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ اختیار دے رہا ہے کہ جو ایمان لائے گا ایمان لے آئے، اور جو چاہے کفر کرے۔ اب گویا کہ اللہ کے نزدیک دونوں صحیح ہیں، اور دونوں کی وجہ سے کسی پر یعنی ایمان لانے والے بھی اچھے ہیں اور کفر کرنے والے بھی اچھے ہیں۔ ظاہر جو ہے فلیکفر کا یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کفر کا جو ہے وہ حکم دے رہا ہے اور کفر کو اختیار کرنے کو پسند فرما رہا ہے، تو حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ یہاں پر جو اس کے لفظ کے حقیقی معنی ہے یعنی کفر، یعنی حقیقت کا جو یہ لفظ ہے، یہ اسی لفظ سے جو ہے حقیقت کے معنی کو ترک کر دیے گئے متکلم کی جانب سے۔ یہاں پر جو ہے اگر ہم آیت کریمہ آگے کی والی کو دیکھیں تو آیت کریمہ آگے والی جو ہے یہ بتلا رہی ہے یہاں پر کہ یہاں پر اس کے جو ہیں حقیقی معنی ترک ہو چکے ہیں۔ صاحب نور الانوار نے اس آیت کریمہ کو تیسری والی قسم میں شمار کیا ہے جہاں سیاق کلام کی وجہ سے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر دیکھیں آیت کریمہ کا سیاق و سباق جو بتلا رہا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، بے شک ہم نے ظالمین کے لیے ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو آگ تیار کرنا ظالمین کے لیے کیوں ہوگا؟ جب کو اللہ اگر اس کو پسند فرماتا تو یہ آگے والا ٹکڑا بتا رہا ہے اس بات کو کہ یہاں فلیکفر کا حقیقی معنی یہاں نہیں ہے، کیونکہ اگر یہاں اللہ تعالیٰ راضی ہوتا تو یہ ٹکڑا نہیں آتا۔ یہ ٹکڑا آ رہا ہے اس بات کو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر اس کا حقیقی معنی یہاں پر یہ مراد نہیں ہے۔ یہ انہوں نے اس اعتبار سے یہاں پر لفظ اعتبار سے انا اعتدنا کے سیاق کلام کی وجہ سے انہوں نے تیسری قسم میں اس کو شامل کیا، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ چوتھی قسم میں شامل ہے کہ متکلم کی جانب سے اس بات کی جو ہے رہنمائی کی وجہ سے دلالت کی وجہ سے کیا ہے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے یہاں پر جو ہوتا ہے نا عام طور پر یہ جو لفظ بولا جاتا ہے اس سے مراد زجر و توبیخ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یہاں اس کا تقاضا تو یہ کر رہا ہے کہ کفر کو بجا لایا جائے، لیکن اس سے مراد زجر و توبیخ ہے، اور یعنی کفر کو نہ بجا لانا۔ ایک لفظ بول کر کے اس کی ضد مراد لینا کیا ہوتا ہے؟ مجاز ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی اپنے بیٹے کو بولے اگر تو میرا بیٹا ہے، اس طرح سے دھمکی دے تو میرا بیٹا نہیں، صحیح ہے نہیں، تو دھمکی دی جاتی ہے جس طرح سے، تو یہاں پر جو ہے یہاں لفظ اللہ تعالیٰ نے فلیکفر بول کر کے یہاں پر اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس یہاں زجر و توبیخ مراد ہے۔ اور کیوں؟ وذالک لأن اللہ تعالیٰ حکیم،
کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے. کیا ہے؟ یہ حکمت والا ہے. والکفر قبیح، اور کفر کیا ہے؟ یہ قبیح، ایک بری چیز ہے. والحکیم لا یامر بہ، اور حکیم جو ہوتا ہے وہ اس بری چیز کا حکم نہیں دیتا. یہاں لفظ سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، یہاں پر جو ہے متکلم کی جانب سے لفظ کی دلالت کی وجہ سے جو ہے حقیقی معنی ترک ہیں. کیا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور کفر کیا ہے؟ قبیح چیز ہے، اور حکیم جو ہے قبیح چیز کا حکم نہیں دیتا، ورنہ لازم یہ آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے بری چیزوں سے متصف ہونا لازم آئے گا. اس لیے جو ہے حکیم جو ہے اللہ بری چیزوں کا حکم نہیں دیتا ہے. فیترک دلالۃ اللفظ علی الامر، تو یہاں لفظ امر پر جو ہے لفظ کی دلالت کو ترک کر دیا جائے گا بحکمت العامر، حکم دینے والے کی حکمت کے سبب سے. حکم دینے والے کی حکمت کے سبب سے اس لفظ فلیکفر پر کیا ہے؟ لفظ کی دلالت کو کیا کر دیا جائے گا؟ ترک کر دیا جائے گا، اور جو اس کے حقیقی معنی نکل رہے ہیں وہ معنی متروک ہو جائیں گے. اور یہ معنی مراد ہوگا کہ یہاں پر جو ہے یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ یہاں کفر کرے تو اس کو بھی جنت ملے گی، بلکہ یہاں ڈرانا مقصود ہے، زجر و توبیخ مقصود ہے. ایک تو یہ صاحب نور الانوار کے اعتبار سے آگے والی عبارت ہی بتا رہی ہے اس کو، اور یہاں پر جو ہے چوتھی انہوں نے جو مصنف نے بیان کیا یہاں پر جو ہے یہ بتا رہا ہے کلام ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور کیا ہے؟ اور کفر قبیح ہے، اور حکیم بری چیز کا حکم نہیں دیتا. سمجھ میں آ گیا؟ دلالت من قبل المتکلم کی طرف سے. آگے بیان فرما رہے ہیں والا ھذا قلنا، ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ فیترک دلالت اللفظ، تو لفظ کی دلالت کو ترک کر دیا جائے گا الامر، حکم پر، بحکمت العامر، حکم دینے والے کی حکمت کے سبب سے. والا ھذا قلنا، اسی بنیاد پر ہم نے یہ کہا اذا وکل بشراء اللحم، جب کسی نے کسی کو گوشت خریدنے کا وکیل بنایا اور کہا کہ میں تمہیں یہ 100 روپے دیتا ہوں، اس سے میرے لیے گوشت خرید لائیں. فإن كان مسافرا، اگر وہ مسافر ہے، نزلت علی الطریق، راستے میں کہیں پر ٹھہرا ہوا ہے. کیا ہے؟ فإن كان مسافرا، اگر وہ مسافر ہے راستے میں کہیں ٹھہرا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا جو قول ہے کیا کہ وکلا بشراء اللحم، اس نے گوشت خریدنے کا اسے وکیل بنایا، اور ایسا حال ہے اس کا کہ وہ مسافر ہے، چل رہا ہے، راستے میں ہے، تو اس کا یہ قول جو ہوگا فہو علی المطبوخ، یہ اس پکے ہوئے گوشت پر محمول ہوگا. یعنی اب جس کو وکیل بنایا گیا ہے اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پکا ہوا گوشت لے کر کے آئے، وہ او علی المشوی، یا بھنا ہوا گوشت لے کر کے آئے. وَإِن كَانَ صَاحِبَ مَنزِلٍ، اور اگر وہ گھر میں اپنے ٹھہرا ہوا ہے تو اس نے جب وکیل بنایا کہ گوشت خرید کر کے لاؤ، تو ایسی صورت میں فَهُوَ عَلَى النَّيِّ، تو یہ کچے گوشت پر محمول ہوگا. کیا ہوگا؟ کچے گوشت پر یہ محمول ہوگا. یا متکلم کی جانب سے جو دلالت ہے اس دلالت کی وجہ سے یہاں پر لفظ کے جو حقیقی معنی ہیں وہ یہاں پر ختم ہو چکے ہیں. حالانکہ گوشت جب لایا تھا تو یہ مطلق تھا، سارے گوشتوں کو شامل تھا، کوئی سا بھی گوشت لے کر کے آ جاتا، لیکن اس کی حالت نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ یہاں پر اس سے مراد کون سا گوشت ہے. حالت جیسی ہوگی وہ ویسے گوشت پر اس کو محمول کریں گے. ہاں ایک صورتیں ہو سکتی ہیں کہ انسان اپنی گاڑی کے ذریعے پکنک پر جا رہے ہیں اور اپنی گاڑی اپنے ساتھ ساتھ ساز و سامان ہے، کھانے پکانے کے سامان ہیں، اب وہ راستے میں اترائیں تو اس کی حالت اب بدل جائے گی کہ اس نے کہا گوشت خرید کر لاؤ، تو وہاں پر اب کچے گوشت پر محمول ہوگا. گھر میں رہ رہا ہے، شہر میں ہے اور گھر میں بنانے کے ماحول نہیں ہے، ہوٹل پہ روزانہ کھاتا ہے، اب یہاں پر کہا کہ گوشت خرید کر لاؤ تو یہاں پر پکے گوشت پر محمول ہوگا. تو حالت کے اعتبار سے یہ کیا ہوگا کا معاملہ ہوگا کہ اس کی حالت کس اعتبار سے ہے، تو جس حالت کے اعتبار سے کیا ہوں گے اس کے کیا ہوں گے معنی متروک ہوں گے. صحیح ہے نہیں؟ لیکن ویسے کیا تھا، یہ نفس مطلق گوشت کو شامل تھا، لیکن اس متکلم کے حالت کے اعتبار سے اس کے معنی کیا ہو جائیں گے، ترک ہو جائیں گے. صحیح ہے؟ تو فَإِن كَانَ مُسَافِرًا، تو اگر وہ مسافر ہے، نزل علی الطریق، کسی راستے میں ٹھہرا ہوا ہے، فَهُوَ عَلَى الْمَطْبُوخ، تو اس کا یہ وکیل بنانا گوشت خریدنے کا کتنے پکے ہوئے گوشت پر محمول ہوگا، او علی المشوی، یا بھنے ہوئے گوشت پر محمول ہوگا. وَإِن كَانَ مُصَاحِبَ مَنزِلٍ، اور اگر وہ کیا ہو چکا ہے، گھر میں ٹھہرا ہوا ہے اور اس نے پھر وکیل بنایا اسے
کہ خرید کر لاؤ فہو علی النی، تو یہ عام کیا ہوگا، کچے گوشت پر محمول. عام طور پر ایسا ہوتا ہے، ایسی ہوتا ہے، لیکن اگر بدل جائے حالت تو پھر ویسی حکم عائد ہوگا. لیکن کیا تھا، اس کے حقیقی معنی کے اعتبار سے تو سب کو شامل تھا. اور حقیقت قاصرہ میں ہوتا کیا ہے، یعنی کسی عموم اور اطلاق کو ختم کر کے مخصوص بنا دینا حقیقت قاصرہ ہوتا ہے. اطلاق کیا ہے، عموم کو ختم کر کے، عموم اور اطلاق کو ختم کر دے خصوص بنا دینا، یہ کیا ہوتا ہے، حقیقت قاصرہ ہوتا ہے. یہاں عموم تھا سارے گوشتوں کو، یہاں ایک خاص بنا دیا، اسی کو کیا کہیں گے، حقیقت قاصرہ کہیں گے. ومن ھذا النوع یمین الفور، اسی میں سے کیا ہے، یمین فور بھی ہے. کیا ہے، یمین فور. یمین فور جو ہوتا ہے فوراً والی جو قسم کھانا، کسی ایک معاملے کو معلق کر کے قسم کھانا، اس کو بولتے ہیں یمین فور. یعنی خاص سبب کے تحت وقتی اور فوری طور پر جو قسم کھائی جائے، خاص سبب کے تحت وقتی اور فوری طور پر قسم کھائی جائے، اسے یمین فور کہتے ہیں. خاص سبب کے تحت اور وقتی طور پر جو قسم کھائی جائے اسے یمین فور کہتے ہیں. یمین میں جو ہوتا ہے بظاہر تو استمرار ہوتا ہے. کیسے قسم کھاتے ہیں، کہ زمین میں استمرار ہوتا ہے کہ قسم کھائی میں یہ نہیں کروں گا، استمرار برابر جاری ہے. مگر متکلم کی حالت کی وجہ سے، دلالت کی وجہ سے وہ استعمال متروک ہو کر ایک عارضی اور وقتی قسم مراد ہوتی ہے. مگر متکلم کی دلالت کی وجہ سے اور کیا ہوتی ہے، وہ عارضی اور وقتی قسم مراد ہوتی ہے. تو کیا ہوا، یمین فور جو کسی خاص سبب کے تحت وقتی اور فوری طور پر قسم کھائی جائے اس کو یمین فور کہتے ہیں. اب ومن ھذا النوع، اسی نوع سے، کس سے، دلالت متکلم کی جانب سے دلالت کی وجہ سے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے. یمین فور بھی ہے. اس کی مثال جو ہے، اذا قال، جب کسی نے کہا کسی سے، تعال، آؤ میرے ساتھ، تغدی معی، میرے ساتھ صبح کا ناشتہ کر لو. کیا کر لو، کھانا کھا لو. صبح کا کھانا یعنی ناشتہ کر لو، میرے ساتھ ناشتہ کر لو. اب جواب میں اس نے کیا کہا، فقال واللہ لا اتغدی، میں قسم سے میں ناشتہ نہیں کروں گا. اب یہ اس نے قسم کھائی. اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کے حالف کا جو مطلق قسم کھانا کیا ہے، قسم کھانے کی نفی کی اس نے. کس نے کی ہے، اگر ہم دیکھیں تو یہ زمانے کے اعتبار سے بھی مطلق ہے. یعنی صبح کا نہیں کھاؤں گا، صحیح ہے، نہیں، نہ صبح کا نہیں کھاؤں گا اور نہ اب کھاؤں گا نہ بعد میں کھاؤں گا. یہ ہو گیا زمانے کے اعتبار سے. مکان کے اعتبار سے بھی مطلق ہے، یعنی نہ تیرے ساتھ تیرے گھر میں کھاؤں گا اور نہ کسی اور گھر میں کھاؤں گا. مکان کے اعتبار سے بھی مطلق ہو گیا. اور حالت کے اعتبار سے بھی مطلق ہے، نہ تیرے ساتھ کھاؤں گا نہ کسی اور کے ساتھ کھاؤں گا. یہ سارے اس کے معنی ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے یہ کلام کے جواب میں ہو رہا ہے کسی کے، تو یہ یمین فور ہو رہی ہے، وقتی طور پر قسم کھائی جا رہی ہے. لہذا اگر اس کے بعد اسی کے ساتھ تھوڑی دیر بعد کھا لے تو اس کے بعد بھی حانث نہیں ہوگا. اسی دن میں کھا لے تب بھی حانث نہیں ہوگا. لیکن وقتی طور پر کی قسم ہے، یہ وقتی طور پر محمول ہوگی. اس کے بعد اگر وہ کھاتا ہے تو بھی حانث کیا ہوا، یہ کسی خاص سبب کے سبب وقتی طور پر جو قسم کھائی جائے اس کو یمین فور بولتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھیں تو یہ اگر بعد میں بھی کھائے، اس کے بعد یمین کے اندر اصل استمرار ہوتا ہے، استمرار برابر ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، لیکن متکلم کی دلالت کی وجہ سے استعمال کیا ہو جاتا ہے، متروک ہو کر ایک عارضی اور وقتی جو ہوتی ہے وہ قسم مراد ہوتی ہے. متکلم کے استعمال اور دلالت کی وجہ سے وہاں وقتی قسم مراد ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی وہی وقتی اور قسمی مراد ہے کہ میں کیا اس وقت تیرے ساتھ نہیں کھاؤں گا. کیوں، اس نے کہا میرے ساتھ کھا لو. اس نے کہا واللہ لا اتغدی، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا. ینصرف ذلک الی الغداء المدعو الیہ، یہ اس کی قسم کھانا پھیر دیا جائے گا اس کھانے کی طرح، اس ناشتے کی طرح، المدعو الیہ جس کی طرف اسے بلایا جا رہا ہے. پھیر دیا جائے گا اس ناشتے کی طرف جسے بلایا جا رہا. حتی لو تغدی بعد ذلک فی منزلی، یہاں تک کہ اگر اس قسم کھانے والے نے ناشتہ کر لیا اس کے بعد، فی منزلی اس کے گھر میں، ماؤ اس کے ساتھ، او ما غیری
یا کسی اور کے ساتھ فی ذالک الیوم اس دن میں ہی یا لا یحنس وانس نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر اصل کے اعتبار سے استمرار تھا، مگر اس کے متکلم کی دلالت کی وجہ سے اس کے جو حقیقی معنی تھے وہ ترک ہو کر ایک وقتی اور کیا ہے فوری طور پر قسم پر معلق ہوں گے، کیا ہوں گے محمول ہوں گے، صحیح ہے نہیں؟ تو یہاں پر کیا ہے اس کا حقیقی معنی ترک ہوگا۔ حقیقی معنی کیا تھا اس کے؟ استمرار برابر جاری ہوتا ہے قسم کے اندر، ہاں یعنی کسی وقت بھی کھاتا وہ حانس ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس سے وہ مراد نہیں ہے۔ تو حالانکہ مکان کے اعتبار سے بھی مطلق تھی، زمان کے اعتبار سے بھی، یعنی تیرے گھر میں نہیں کھاؤں گا نہ کسی اور گھر میں کھاؤں گا، حالت کے اعتبار سے بھی مطلق تھی، نہ تیرے ساتھ کھاؤں گا نہ کسی اور کے ساتھ کھاؤں گا، اور کیا ہے زمانے کے اعتبار سے بھی مطلق تھی، یعنی نہ آج کھاؤں گا نہ اس کے بعد کھاؤں گا، لیکن یہ مراد یہاا پر ہے ہی نہیں، بلکہ ترک ہو چکا ہے، اور مراد یہ کہ ابھی نہیں کھاؤں گا، اس کے بعد کھا لے تو وہ حانس نہیں ہوگا۔ وقال واللہ لا تغدا، اس نے کہا میں ناشتہ نہیں کروں گا، تو ینصرف ذالک، تو یہ پھیر دیا جائے گا اس کھانے کی طرف جس کی طرف اسے بلایا گیا، یہاں تک کہ اگر اس نے ناشتہ کیا اس کے بعد اس کے گھر میں اس کے ساتھ وہ او ما غیر یا اس کے علاوہ کے ساتھ اس دن میں حانس نہیں ہوگا۔ وکذا اذا قامت المرأة تريد الخروج، اسی طرح عورت جب کھڑی ہوئی نکلنے کے ارادے سے کھڑی ہوئی، گھر سے جانے والی تھی، نکل ہی رہی تھی، فقال الزوج، تو زوج نے شوہر نے کہا ان خرجتی فانتی قضا، اگر تو نکلی فانتی طالق، تو تجھے طلاق، اگر تو نکلی، یہاں پر بھی کیا ہے یہ معلق کر دیا کس، اس معلق کر دیا کس پر، یہ بس نکلنے پر گھر سے معلق کر دیا کہ اب نکلی، تو لہذا اس کے 5 منٹ بعد تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اس کے بعد نکلی وہ، تو وہ طلاق معلق طلاق واقعی نہیں ہوگی۔ کیوں کہ یہاں پر اس کا جو معلق کرنا یہ اسی پر محمول ہوگا وقتی طور پر، اس کے بعد جو نکلے گی تو وہ حانس، یعنی اس کی طلاق، عورت کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَإِذَا قَضَى إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ، اسی طرح اگر کسی نے یہ کہا جب عورت کھڑی ہوئی نکلنے کے ارادے سے گھر سے، فقال الزوج، تو شوہر نے کہا ان خرجتی فانتی قضا، اگر تو نکلی تو تجھے طلاق ہے، کان الحکم مقصورا علی الحال، تو اس کا جو حکم طلاق ہے یہ محمول ہوگا، مقصور ہوگا اسی وقت جو ہے نکلنے کے ارادے کے وقت، علی الحال ای حالت الساعتی الارادتیہ، یعنی اس کا جس وقت اس کا نکلنے کے ارادے سے، حتیٰ لو خرجت، یہاں تک کہ اگر اس کے بعد نکلی وہ عورت، لا یحنسو، یعنی حانس نہیں ہوگا، مراد یہ کہ طلاق، اگر وہ قسم کھا کے کہتا اللہ کی قسم تو تجھے طلاق ہے، تو حانس بھی نہیں ہوگا اس کے بعد، اور اسے اس کے بعد نکلی تو وہ طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ کیا ہوا، ساری صورتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ یہاں پر جو ہے متکلم کی جانب سے دلالت کی وجہ سے کیا ہے اس کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے، اور وہ معنی مراد نہیں ہوتے ہیں جو اس لفظ سے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کئی مثالیں ہوئیں، ایک فمن شاء فلیؤمن، اور کلا بالشراء 2، اور یمین فور 3، قامت المرأۃ 4، یہ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔